آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ ذہنی ماڈل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسا ماڈل جو ہمارے سوچنے کا انداز بدل سکتا ہے، اور یہ آئیڈیا ہمیں ملتا ہے دنیا کے سب سے مشہور جاسوس شرلاک ہومز کے ذہن سے۔ ذرا اس سوال پر غور کریں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا سیکھنا ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہو کہ کیا بھولنا ہے؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آئیے ایک کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی کسی جرم کی نہیں بلکہ لندن کے مشہور پتے 221 بی بیکر اسٹریٹ پر ایک نئے روم میٹ کی آمد کی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ڈاکٹر جان واٹسن سے۔ وہ ایک فوجی ڈاکٹر ہیں، جنگ سے ابھی واپس آئے ہیں اور لندن میں رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور یہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے جو کہہ سکتے ہیں کہ ذہانت اور عجیب و غریب عادات کا ایک انوکھا مرکب ہے۔ جی ہاں، شرلاک ہومز۔ واٹسن کو بہت جلد اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا نیا روم میٹ کوئی عام آدمی بالکل نہیں ہے۔ اس کی عادتیں بڑی عجیب ہیں۔ کبھی تو وہ بالکل خاموش اور اپنے کام میں مگن رہتا ہے، کیمیکل لیب میں یا پھر ڈائسیکٹنگ رومز میں دن گزار دیتا ہے، اور کبھی کبھی اس پر توانائی کا ایسا بھوت سوار ہوتا ہے کہ بس۔ لیکن پھر اس کے بعد کئی دن تک صوفے پر بالکل بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے۔ ان دنوں میں اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی ہوتی ہے۔ تو واٹسن کے لیے شرلاک ہومز کی شخصیت ایک دلچسپ معمہ بن جاتی ہے۔ اب واٹسن کا تجسس اور بھی بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر جب وہ شرلاک ہومز کے ذہن کی گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں انہیں علم اور لا علمی کی ایک ایسی عجیب دنیا نظر آتی ہے جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بات یہ تھی کہ ہومز کی لا علمی بھی اتنی ہی حیران کن تھی جتنا کہ ان کا علم۔ مطلب ایک طرف تو وہ کچھ چیزوں کے بارے میں اتنا جانتے تھے کہ بڑے بڑے ماہرین بھی ان کے سامنے پانی بھریں، اور دوسری طرف وہ ایسی عام سی باتوں سے بھی بے خبر تھے جو اس زمانے کا ہر پڑھا لکھا شخص جانتا تھا۔ ذرا اس تضاد کو دیکھیں، ایک طرف کیمسٹری، اناٹمی، زہر اور سنسنی خیز جرائم کی تاریخ، ان سب میں ان کا علم گہرا تھا، لیکن دوسری طرف ادب، فلسفہ، سیاست، یہاں تک کہ نظام شمسی کے بارے میں بھی بالکل لائل۔ واٹسن کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ تو واٹسن اس معمے کو سلجھانے کے لیے باقاعدہ ایک لسٹ بناتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں شرلاک ہومز ان کی حدود۔ وہ لکھتے ہیں ادب 0، فلسفہ 0، فلکیات 0، کیمسٹری گہرا، اناٹمی بالکل درست۔ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس لسٹ سے ہومز کے پیشے کا کچھ سراغ ملے گا، لیکن یہ لسٹ تو اس معمے کو اور بھی زیادہ الجھا دیتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو واٹسن کو بالکل ہی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ شرلاک ہومز کو یہ تک نہیں معلوم کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ سوچئے ذرا واٹسن کی حیرت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن ہومز کا رد عمل شرمندگی کا بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ واٹسن کو دیکھ کر کہتے ہیں، لگتا ہے تم بہت حیران ہو۔ خیر، اب جب کہ مجھے یہ پتہ چل ہی گیا ہے تو میں اسے بھولنے کی پوری کوشش کروں گا۔ کمال ہے، بھولنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہیں پر شرلاک ہومز اپنے مشہور دماغی اٹاری یا برین ایٹک کے نظریے کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کا دماغ ایک چھوٹی سی خالی اٹاری کی طرح ہے۔ اب یہ ایک ماہر کاریگر پر ہے کہ وہ اس اٹاری میں کون سا فرنیچر یعنی کون سا علم رکھتا ہے، کیونکہ جگہ تو محدود ہے۔ تو ایک ماہر کاریگر کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دماغ کو ایک چھوٹی خالی اٹاری سمجھیں، پھر اس میں رکھنے کے لیے فرنیچر یعنی علم کا انتخاب بہت احتیاط سے کریں۔ صرف وہی اوزار جمع کریں جو آپ کے کام میں مدد دیں۔ ہر طرح کے بیکار سامان یعنی فضول باتوں کو اندر لانے سے بچیں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی نئی چیز اٹاری میں آئے گی تو کسی پرانی چیز کو جگہ خالی کرنی پڑے گی۔ ہومز کی منطق بالکل صاف تھی۔ وہ کہتے ہیں زمین سورج کے گرد گھومے یا چاند کے، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے میرے کام پر تو ایک پیسے کا بھی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کے نزدیک علم کی قدر صرف اور صرف اس کے عملی فائدے میں تھی۔ اگر کوئی معلومات ان کے کام کی نہیں تو وہ ان کے لیے کچرا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو اب بھی باقی ہے، آخر شرلاک ہومز کا کام کیا ہے؟ ایسا کون سا پیشہ ہے جس کے لیے اتنے عجیب و غریب اور مخصوص علم کی ضرورت پڑتی ہے؟ اب اس معمے سے پردہ اٹھنا شروع ہوتا ہے۔ ہومز انکشاف کرتے ہیں کہ وہ ایک مضمون کے مصنف ہیں،
وہی مضمون جسے واٹسن نے ناقابل بیان بکواس کہہ کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ اس مضمون کا مرکزی خیال بہت گہرا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک ماہر منطق دان پانی کے ایک قطرے کو دیکھ کر بحر اوقیانوس یا نیاگرا آبشار کے ہونے کا اندازہ لگا سکتا ہے، بھلے اس نے انہیں کبھی دیکھا یا سنا نہ ہو۔ یعنی ہر چیز ایک بڑی زنجیر کی کڑی ہے، اور اگر ایک کڑی کو سمجھ لیا جائے تو پوری زنجیر کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور پھر آخر کار راز کھل جاتا ہے۔ شرلاک ہومز خود کو دنیا کا واحد مشاورتی جاسوس یعنی کنسلٹنگ ڈیٹیکٹیو بتاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا ماہر ہے جس کے پاس سرکاری پولیس اور پرائیویٹ جاسوس تب آتے ہیں جب وہ کسی کیس میں بری طرح پھنس جاتے ہیں، اور ہومز جرائم کی تاریخ کے اپنے وسیع علم کو استعمال کر کے انہیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی تھیوری۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہومز کی یہ سائنس آف ڈیڈکشن یعنی تخفیف کی سائنس عملی طور پر کام کیسے کرتی ہے۔ ہومز پلک جھپکتے میں اپنا طریقہ کار واٹسن پر ہی آزما کر دکھاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ واٹسن افغانستان سے آئے ہیں۔ پہلا مشاہدہ، ایک شریف آدمی جس کا حلیہ ڈاکٹروں جیسا ہے لیکن انداز فوجیوں والا، نتیجہ یہ ایک آرمی ڈاکٹر ہے۔ دوسرا مشاہدہ، چہرہ دھوپ سے کالا ہے مگر کلائیاں گوری ہیں، نتیجہ یہ گرم ملک سے آیا ہے۔ تیسرا مشاہدہ، چہرہ تھکا ہوا ہے اور بایاں بازو تھوڑا اکڑا ہوا ہے، نتیجہ اس نے سختیاں جھیلی ہیں، بیماری اور زخم سہا ہے۔ اب ان سب باتوں کو جوڑیں، ایک انگریز آرمی ڈاکٹر، گرم ملک، سختیاں اور زخم، یہ جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے افغانستان۔ واٹسن ابھی اس حیرت سے نکلے بھی نہیں تھے کہ کھڑکی کے باہر ایک شخص نظر آتا ہے، سادہ لباس میں، ایک مضبوط جسم کا آدمی جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا نیلا لفافہ ہے۔ گویا ہومز کی صلاحیتوں کا ایک اور امتحان سامنے کھڑا تھا۔ واٹسن کچھ کہتے اس سے پہلے ہی ہومز بول پڑتے ہیں، اچھا وہ میرینز کا ریٹائرڈ سارجنٹ، بس ایسے ہی جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ اب واٹسن کو لگتا ہے کہ بس بہت ہو گئی، یہ تو کھلی شیخی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس بار تو ہومز کو پکڑ ہی لیا اور ان کے دعوے کو غلط ثابت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن پھر وہ قاصد کمرے میں داخل ہوتا ہے اور جب واٹسن اس سے پوچھتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے، سارجنٹ جناب، رائل مرین لائٹ انفینٹری کا سارجنٹ۔ اور اس ایک لمحے میں ہومز کا طریقہ، ان کا نظریہ، سب کچھ سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ شرلاک ہومز کا یہ نظریہ 19ویں صدی کا ہے، لیکن آج کی دنیا میں جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہر طرف سے ہم پر حملہ آور ہے، یہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی دماغی اٹاری میں کیا بھرا ہوا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو واقعی کام کی ہیں اور کون سی چیزیں صرف بے ترتیبی پیدا کر رہی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔